معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمات ذکر اور اس کی فضیلت کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی خاص اور اہم ترین کلمات ذکر لے کر آیا ہوں۔ آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، برکت، خاصیت اور اس وظیفے کے فائدے کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ حدیث دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سب کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلے میں تو یہ 4 کلمے افضل ہیں، لیکن ان 4 میں نسبتاً لا الہ الا اللہ افضل ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت اور خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمے کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں بہت سے خواص ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ بندے کے اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو سوخت کر کے، یعنی پردے کو جلا کر اور ہٹا کر حصول معرفت اور قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں، یا یہ کہا کہ جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کلمہ تو سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کی قدر و قیمت اور حقیقت بتائی کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے
کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ نعمت عظمیٰ ہر عامی کو بھی پہنچا دی ہے۔ بہرکیف انبیاء و مرسلین کے لیے بھی کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے۔ اس بے بہا نعمت خداوندی کا شکر یہی ہے کہ اس کلمہ پاک کو اپنا ورد بنایا جائے اور اس کی کثرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔